وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. کہتے ہیں وہ انتصاب شجرتن علی العطف علی جنات، جنات پر اس کا عطف کیا گیا ہے، اسی لیے یہاں پر شجرہ منصوب ہے. واجاز الفراء الرفع علی تقدیر، اور فرا نے اجازت دی ہے مرفوع کی تقدیر پر، تقدیر ماننے پر. کیا تقدیر ہے؟ یعنی مقدر مانا جائے گا وہاں پر. وثم شجرتن فتکون مرتفع علی الابتداء، کہتے ہیں پھر تو یہ مرفوع ہوگا ابتدا کی وجہ سے. یعنی اگر اس کو شجرتن پڑھیں گے تو وہاں پر وثم جو ہے مقدر مانا جائے گا. وخبر و محذوف مقدر قبلہ، کہتے ہیں کہ شجرہ کی خبر جو ہے مقدر ہوگی اس سے پہلے. وہ الظرف المذکور، اور وہی جو ظرف مذکور ہے وثم ہے، یہ ظرف ہے. قال الواحدی المفسرون كلهم يقولون ان المراد بهذه الشجرة شجرة الزیتون، کہ تمام مفسر، سبھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس شجرہ سے مراد زیتون کا درخت ہے. اور وخصت بالذکر، اور اس کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے زیتون کے شجرے کا ذکر ہے. لأنه لا يتعاهدها عهد بالسقي، اس لیے کہ کسی آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس کو سیراب کرے، سیرابی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود بخود پانی کھینچ لیتا ہے، یا جو آسمان سے بارش آتی ہے اس سے وہ سیراب ہو جاتا ہے. وہی التي يخرج الدهن منها، اور یہی وہ درخت ہے جس سے کہ تیل نکلتا ہے. فذکر اللہ سبحانہ امتنانا منہ علی عبادہ بہا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے اپنے بندوں پر اس کا ذکر کیا ہے. وَلِأَنَّهَا، اور اس لیے بھی کہ اکرم الشجر، درختوں میں سب سے کریم ہے. وعام و نفعن، اور اس کا نفع عام ہے، اور اس کے اندر وہ اکثر و برکتاً، اور برکت بھی اس کے اندر زیادہ ہے. ثم وصف سبحانہ هذه الشجرة بأنها تخرج من طور سینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس درخت کے بارے میں کہ یہ سینا پہاڑ سے، طور سینا سے نکلتا ہے. وہ جبل ببیت المقدس، یہ جبل ہے بیت المقدس کے اندر. والطور کہتے ہیں الجبل فی کلام العرب، طور جو ہے یہ جبل کو کہتے ہیں عرب کے کلام کے اندر، یعنی عرب کے اندر اس کو جبل کہا جاتا ہے طور کو. وکیل، اور یہ بھی کہا گیا ہوا مما عرب من کلام العجم، کہ یہ عجمی کلام سے معرب ہے، یعنی عربی بنا لیا گیا ہے. واختلف فی معنی سینا، سینا کے بارے میں اختلاف ہے. فقیل هو الحسن، یعنی حسن کے معنی. وقیل هو المبارک، وہ مبارک ہے، مبارک کے معنی میں ہے. وذهب الجمهور الى انه اسم للجبل كما تقول جبل احد، اور جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ جبل کا نام ہے، جیسے تم کہتے ہو احد کا پہاڑ جبل احد، وہ جبل سینا ہوا. وکیل سینا حجر بعینہ، کہتے ہیں کہ سینا جو ہے ایک پتھر کا نام ہے وہاں پر. اضیف الجبل الیہ لوجودہ عندہ، اسی لیے پہاڑ کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی اس کے وجود کی وجہ سے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے. یعنی کوئی پتھر ہے جس کا نام ہے سینا، پھر اس پتھر کی طرف پورے پہاڑ کا نام دے دیا گیا یا نسبت کر دی گئی. وکیل، اور یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے هو كل جبل يحمل الثمار، یعنی سینا کہتے ہیں ہر پہاڑ کو جو پھلوں کو اٹھاتا ہے، یعنی جس پر پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کو سینا کہا جاتا ہے. وقر الکوفیون سینا، کوفیوں نے اس کو یعنی کوفہ کے قراء نے اس کو سینا پڑھا ہے، اور بفتح سین، اور باقی لوگوں نے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، بے کسر سین، سینا، من طور سینا پڑھا ہے. تو
اس طرح سے قرا کے اندر اختلاف ہے. ولم یصرف لأنه جعل اسما للبقع، کہتے ہیں کہ یہ منصرف نہیں ہے اس لیے کہ یہ نام ہے اس بقعے کا، اس جگہ کا. وزعم الاخفش انه عجمی، اور اخفش گمان کرتے ہیں کہ یہ عجمی کلمہ ہے. وقرأ الجمہور تنبت بالدهن بفتح المثنات وضم الباء الموحدہ، تنبت پڑھتے ہیں. وقرأ ابن کثیر وابو عمرو بضم المثنات وکسر الباء الموحدہ، یعنی تنبت پڑھتے ہیں. والمعنی بفتح المثنات یعنی وہ دو نقطے والے کو فتح کے ساتھ اور با کے ضمے کے ساتھ، ایک نقطے والے با کو کے ضمے کے ساتھ. والمعنی علی القراءۃ الاولی، والمعنی علی القراءۃ الاولی یعنی تنبت انها تنبت فی نفسها متلبسۃ بالدهن، یعنی فی نفسی یعنی بنفسها اگتا، اپنے خود بخود اگتا ہے، اپنے آپ اگتا ہے اور اس کے ساتھ تیل ہوتا ہے. وللقراءۃ الثانیہ الباء بمعنی مع کے معنی میں، دوسری قراءت یعنی تنبتو جو قراءت ہے اس کے حساب سے. فہی للمصاحبہ، مصاحبہ کے معنی میں، با جو مصاحبہ کے معنی میں. المعنی علی القراءۃ الاولی انها تنبت فی نفسها متلبسۃ بالدهن، کہ یہ فی نفسہ یعنی بذات خود اگتا ہے تیل کے ساتھ اور اس کے اندر تیل ہوتا ہے. اور دوسری قراءت کے ساتھ الباء بمعنی مع فہی للمصاحبہ. قال ابو علی الفارسی التقدیر تنبت جناحها ومعه الدهن، یعنی وہ اپنے پھلوں کو اگاتا ہے، نکالتا ہے اور اس کے ساتھ تیل ہوتا ہے. وکیل الباء زائدہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ با زائدہ ہے. قال ابو عبیدہ، اس کو ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ با زائدہ ہے. ومثلہ قول الشاعر، اور اسی کے مثل شاعر کا قول ہے. ہن الحرائر لا ربات احمرہ سود المحاجر لا یقران بالسور، یعنی او حرائر، ہن حرائر، وہ سب حرائر ہیں. حرائر کے مطلب آزاد عورت، اچھی عورتیں ہیں. حرائر کو مطلب عام طور سے جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان کو جو ہے اسی معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ کریم ہیں، نیک ہیں، یعنی خیرات کریمات. تو کہتے ہیں ہن الحرائر لا ربات احمرہ، وہ سب عورتیں جو ہے آزاد عورتیں ہیں، اچھی عورتیں ہیں، نیک و صالح، کریم ہیں، کریمات ہیں، گدھے والی نہیں ہیں. ربات صاحبۃ حمار، یعنی گدھے والی نہیں ہے. سود المحاجر، اور گدھے والی کالی کلوٹی لونڈی نہیں ہے، بادی نہیں ہے، جو کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی. جو بادی ہیں کالی کلوٹی، وہ کہاں وقت ان کو ملے گا کہ وہ قرآن سیکھیں گی، پڑھیں گی، لیکن یہ جو ہے قرآن پڑھنے والی ہیں، حرائر ہیں. تو یہاں پر با جو ہے زائد ہے. لا یقران بالسور، یعنی لا یقران السور، یعنی وہ سور نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی. یہاں پر با زائد. وقال آخر نضرب بالسیف ونرجو بالفرج، ہم تلوار سے مارتے ہیں اور فرج کی امید رکھتے ہیں، یعنی آسانی کی، کشادگی کی امید رکھتے ہیں. ہم یعنی تلوار سے قتل کرتے ہیں اور پھر ہم امید رکھتے ہیں فرج کی، آسانی کی. ونرجو الفرج، یعنی با زائد ہے یہاں پر. وقال الفرا والزجاج، فرا والزجاج کہتے ہیں ان نبت و انبت بمان، یعنی ایک ہی معنی میں ہے. نبت و انبت ایک ہی معنی میں ہے. والاسمعی ينکر انبت، اور اسمعی کہتے ہیں کہ انبت نہیں آتا. انبت کے معنی انبت نہیں ہے یہ. وَيَرُدُّ عَلَيْهِ، یا کہہ لیجئے کہ انبت جو ہے نبت کے معنی میں نہیں آتا. والاسمعی ينکر انبت، یعنی انبت نبت کے معنی میں نہیں آتا، یہ اسمعی انکار کر رہے ہیں. وَيَرُدُّ عَلَيْهِ قول زہیر، اور اسمعی کے قول کا رد ہے اس شعر کے اندر، یعنی زہیر کا قول یہ
اسمعی کا رد ہے جو وہ انکار کر رہے ہیں انبتہ کا. رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قتينا لهم حتى إذا أنبت البقل. میں نے دیکھا حاجت مندوں کو ان کے گھروں کے ارد گرد دیکھا ہے. قتینا لهم جو وہیں ٹھہرے رہتے ہیں. قتینن کے معنی ہوتا ہے یعنی ان کے گھر کے پاس ہی زندگی گزارتے ہیں, وہیں پڑے رہتے ہیں. حتیٰ اذا انبت البقل جب یعنی سبزیاں اگتی ہیں, یعنی جب سبزیوں کا موسم آتا ہے تو حاجت مند لوگ ان کے گھروں کے آس پاس آ کر کے بس جاتے ہیں, وہیں رہتے ہیں تاکہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں. تو یہاں پر انبت بمعنی نبت ہے. حتیٰ اذا انبت البقل یعنی نبت البقل یعنی سبزیاں جب اگتی ہیں, ہریالی پیدا ہوتی ہے تو آ کر کے ان کے گھروں کے پاس لوگ حاجت مند لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اے نبت وقرأ الزہری والحسن والعارج تنبت بضم المثنات وفتح الموحدہ. بضم المثنات وفتح الموحدہ. تنبتو یعنی تنبتو بضم المثنات وفتح الموحدہ. قال الزجاج وابن جنی اے تنبتو وماها الدهن. وقرأ ابن مسعود تخرج بالدهن. وقرأ ذر ابن حبیش تنبت الدهن بحذف حرف الجر یعنی تنبت الدهن. وقرأ سلیمان بن عبد الملک والاشہب بالدهان اور بالدهان یعنی دونوں کی جمع دہان, بالدہان پڑھتے ہیں. یا ہو سکتا ہے یہ دہان مصدر ہو. وَسِبْغٍ لِلْعَاقِلِينَ معطوف علی الدہن. وَسِبْغٍ لِلْعَاقِلِينَ یہ معطوف ہے دہن پر. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَسِبْغٍ لِلْعَاقِلِينَ. تو سبغ للعاقلین معطوف علی الدہن. ای تنبت بالشیء الجعم بین کونی دہنا یدہن به وکونہ صبغا یتدم به. قرأ الجمہور کہتے ہیں کہ تنبت بالشیء یعنی تنبت بالشیء الجعم یعنی وہ اگاتا ہے, وہ نکالتا ہے ایسی چیز جو جامع ہے, بین کون ہی یعنی مشترک ہے اس اعتبار سے کہ وہ دون ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے دہن میں, تیل میں. وَقَوْنِ صِبْغًا يُتَدَمُ بِهِ اور وہ اس اعتبار سے بھی کہ وہ سالن ہوتا ہے جس سے سالن حاصل کیا جاتا ہے. ادام یعنی سالن بنایا جاتا ہے. قرأ الجمہور سبغن وسبغ للعاقلین. قرأ الجمہور سبغن وقرأ قوم سباغ مثل لبس ولباس. وكل ادام یتدم به فهو سبغ وسباغ. اور ہر ادام, ہر تیل جس سے شوربہ بنایا جائے وہ سبغ ہے اور سباغ ہے. وَأَصْلُ السِّبْغِ مَا يُلَوَّنُ بِهِ الثَّوْبُ. کہتے ہیں سبغ کی اصل یہ ہے جس سے کہ کسی کپڑے کو رنگا جاتا ہے. سبغ اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کپڑے کو رنگا جاتا ہے. وَصُبِّحَ الْإِدَامُ بِهِ اور ادام یعنی شوربے کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. لأن الخبز يكون بالإدام كالمسبوغ به اس لیے کہ روٹی
اس شوربے میں جا کر کے رنگی ہوئی کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے کہ کسی چیز کو رنگ دیا گیا ہو۔ تو روٹی جب اس شوربے میں جاتی ہے تو شوربے کی رنگ کی ہو جاتی ہے۔